ناول قسمت قسط نمبر 25 مصنفہ مہر نور۔ سارا سچ سننے کے بعد ارمان کا دماغ غصے سے پھٹ رہا تھا۔ ارمان نے ایک جھٹکے سے اس کا گریبان چھوڑ دیا۔ خبردار اگر یہاں سے ہلے تو۔ اس لڑکے نے اس بات میں سر ہلایا اور ارمان غصے میں راہداری میں چکر پر چکر کاٹنے لگا۔ وہ کوئی 20-22 سالہ لڑکا تھا، دیکھنے سے ہلکی عمر کا لگتا تھا اور اس کا حلیہ بھی غریبوں جیسا ہی تھا۔ راہداری سنسان تھی جس میں صرف ارمان کے قدموں کی آواز تھی، اور اب اس آواز کے ساتھ موبائل فون کی آواز بھی شامل ہو گئی۔ وہ اس لڑکے کا موبائل تھا جو بج رہا تھا۔ اس نے جیسے ہی موبائل نکالا، نام دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے۔ ارمان اس کے تاثرات نوٹ کر رہا تھا۔ ارمان نے موبائل پکڑ کر اپنے سامنے کیا تو اسکرین پر شیزا ملک جگمگا رہا تھا۔ ارمان نے کال ریسیو کی۔ بولو، کام ہوا یا نہیں؟ وہ لڑکی اس دنیا سے دفع ہوئی یا نہیں؟ اچھے سے تسلی کی، وہ لڑکی مری یا نہیں؟ فون ریسیو ہوتے ہی شیزا کی جھنگھارتی آواز آئی اور ارمان کی آنکھیں دہشت سے لال ہو گئیں۔ بولتے کیوں نہیں ہو کچھ؟ منہ میں دہی جما کر بیٹھے ہو؟ ارمان نے بنا کچھ کہے کال کاٹ دی۔ اب میری بات دھیان سے سنو، تم اس شہر سے ابھی کے ابھی نکلو گے۔ شیزا کو بھنک بھی نہیں پڑنی چاہیے کہ تم زندہ ہو۔ میں تمہاری جان بخش رہا ہوں، مگر ان دونوں کو یہی بتاؤ گا کہ میں تمہیں مار چکا ہوں۔ اگر اپنی جان عزیز ہے تو 6 مہینے سے پہلے اس شہر میں نظر نہ آنا۔ لڑکے نے فوراً اس بات میں سر ہلایا۔ شیزا اپنے اپارٹمنٹ میں چکر پر چکر کاٹ رہی تھی اور رمایا کا خون خشک ہو چکا تھا۔ اگر اس کا بھائی پکڑا گیا تو ارمان 1 منٹ سے پہلے اسے جان سے مار دے گا۔ کچھ پل گزرے جب اس اپارٹمنٹ کا دروازہ ناک ہوا۔ رمایا بھاگتی ہوئی دروازے تک گئی۔ وہ صرف اپنے بھائی کو زندہ سلامت دیکھنا چاہتی تھی۔ جیسے اس نے دروازہ کھولا، اس کی روح فنا ہوئی۔ سامنے ارمان حیدر سرخ انگارہ آنکھیں لیے کھڑا تھا۔ اس کے کپڑوں پر خون لگا تھا۔ مایا کو اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس کا چھوٹا بھائی، وہ وہیں دروازے میں گرنے کے سے انداز میں بیٹھی۔ اسے لگا اس کی ساری دنیا ختم ہو گئی ہے۔ ارمان اسے اگنور کرتا ہوا شیزا کے سامنے آیا اور دوسرے پل شیزا کی گردن ارمان کے ہاتھ میں تھی اور ارمان کی گن شیزا کی گن پٹی پر۔ تمہاری اتنی ہمت، میری بیوی کو مارنے کی کوشش کرو گی؟ آج میں تمہیں بتاتا ہوں موت کیسی ہوتی ہے۔ بہت شوق ہے نا تمہیں مجھے حاصل کرنے کا؟ میرے لیے کچھ بھی کر سکتی ہو نا؟ تو آج میرے لیے اپنی جان دے دو۔ میں نے تمہیں سمجھایا تھا میری بیوی کو نقصان پہنچانے کی بارے میں سوچنا بھی مت، اور اس سے مجھ سے دور کرنے کی کبھی کوشش نہ کرنا۔ مگر نہیں، شاید تم جانتی نہیں ہو کہ وہ میرا جنون ہے۔ اگر اسے خراش بھی آئے تو میں سامنے والے کی جان اپنے ہاتھوں سے لیتا ہوں۔ ارمان اتنی اونچی آواز میں تھا کہ خاموش فلیٹ کے در و دیوار گونج اٹھے۔ مایا کے جسم میں حرکت ہوئی۔ وہ ایک ہی جس میں ارمان تک پہنچی اور اس کو بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا۔ میرا بھائی کہاں ہے؟ کیا کیا تم نے اس کے ساتھ؟ وہ چیخ رہی تھی۔ ارمان نے افسوس سے اس کی طرف دیکھا۔ وہی کیا جس کا وہ حقدار تھا، میری بیوی کو مارنے آیا تھا۔ میں نے اس کی جان لے لی۔ جو شخص میری بیوی کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرے گا اس کے ساتھ یہی ہوگا۔ اور مایا کے ہاتھ بے دم ہو کر پہلو میں آ گرے۔ نہیں، تم ایسا نہیں کر سکتے، وہ میرا بھائی تھا، میرا اکلوتا سہارا۔ کیوں کیا تم نے اس کے ساتھ ایسا؟ اس نے کچھ نہیں کیا، اس نے وہ سب شیزا کے کہنے پر کیا تھا۔ تم دونوں کی جنگ میں میرا بھائی مارا گیا۔ کیوں کیا ایسا؟ کیوں؟ وہ ہذیانی انداز میں چیخی، اپنے بال پکڑ کر نوچے اور زمین پر بیٹھتی گئی، اور شیزا تو پتھر کی مورت ہو چکی تھی۔ ارمان کے ہاتھوں کی گرفت اس کی سر پر لگی گن پر سخت ہوتی جا رہی تھی۔ اس کی موت نزدیک آ رہی تھی۔ اچانک ارمان نے گولی چلائی اور اس فلیٹ کے در و دیوار میں ایک نسوانی چیخ گونجی۔ وہ چیخ شیزا کی تھی۔ گولی اس کے کندھے کے چیرتی ہوئی گزر گئی۔ یہ تمہاری سزا ہے، تمہیں زندہ رہنا ہوگا اور زندہ رہ کر دیکھنا ہوگا میں اپنی بیوی کے ساتھ کتنا خوش ہوں۔ تمہیں مارنے سے وہ تکلیف نہیں ہوگی جو تمہیں زندہ چھوڑنے سے ہوگی۔ تم سالوں تڑپتی رہو، پھر بھی ارمان حیدر تمہارا نہیں ہوگا۔ اگر میری زندگی میں وہ 14 سال بعد واپس نہ بھی آئی ہوتی، تب بھی میں اپنی آخری سانسوں تک کسی دوسری لڑکی کا نہ ہوتا۔ وہ میرے جسم میں خون کی طرح دوڑتی ہے۔ آئندہ اگر تم نے ایسا سوچا تو اگلی بار نشانہ تمہارا کندھا نہیں، تمہارا سر ہوگا۔ اتنا کہتے ساتھ ارمان واپس مڑ گیا۔ مایا اس کے پیچھے لپکی۔ پلیز بتا دو میرا بھائی کہاں ہے؟ وہ لفٹ کے دروازے تک آئی، مگر وہ لفٹ کے اندر داخل ہو چکا تھا۔ وہ ذہنی انداز میں چیخ رہی تھی، آپی! اتنے میں پیچھے سے آواز آئی۔ اس کا بھائی صحیح سلامت پیچھے کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر وہ دیوانہ وار اس کی طرف لپکی اور اس کے سینے سے جا لگی۔ وہ ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ اس کا بھائی اسے خاموش کروا رہا تھا۔ کچھ نہیں ہوا، میں بالکل ٹھیک ہوں، انہوں نے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچایا، خدا کے لیے اب تو شیزا کی جان چھوڑ دیں، اس سے دور رہیں، وہ ہماری جان لے کر ہی رہے گی۔ وہ امیر لوگ ہیں، ان لوگوں کو ہم غریبوں کی موت سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن ہمیں فرق پڑے گا۔ آپ نے ایک بار بھی سوچا ہے اگر مجھے کچھ ہو جاتا تو آپ اکیلی رہ جاتی ہیں؟ میں دوسرے شہر جا رہا ہوں، میں خود کماؤں گا اور آپ کا خرچہ خود اٹھاؤں گا۔ آج کے بعد آپ اس لڑکی سے دور رہیں گی اور اس کا کوئی پیسہ نہیں لیں گی۔ ارمان بھائی نے منع کیا شیزا کو بتانے سے، انہیں پتہ نہیں چلنا چاہیے میں زندہ ہوں۔
مایا نے بہت نزدیک سے موت دیکھی تھی، اس لیے اسے سبق آ گیا تھا۔ اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ وہ اپنی بہن کو ساتھ لیے بلڈنگ سے باہر نکلا۔ اب وہ اسے ہاسٹل چھوڑنے جا رہا تھا۔ پیچھے شیزہ ملک اپنی فلیٹ میں بے ہوش ہو چکی تھی۔ اس نے ڈاکٹر کو کال کر کے اپنے فلیٹ میں بلایا تھا، مگر اس وقت وہ ہوش و حواس سے بیگانہ زمین پر گری ہوئی تھی۔ ارمان واپس اپنے فلیٹ میں آیا، اچھے سے ڈبل لاک لگا کر دروازہ بند کیا، پھر لاک کھول کر کمرے میں آیا۔ کمرے میں نیم اندھیرا تھا۔ سامنے ہی ماہی بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے آدھی بیٹھی آدھی لیٹی سو رہی تھی۔ ارمان کو بے ساختہ اپنی بیوی پر پیار اور ترس آیا۔ وہ یقیناً اس کا انتظار کرتی سو گئی ہوگی۔ اس نے ایک نظر اپنے کپڑوں کو دیکھا جس پر خون لگا تھا۔ وہ آدھی رات کو مجرموں کو پکڑنے کے لیے گیا تھا، بس ان میں سے کسی کو مارتے ہوئے خون لگ گیا تھا۔ ویسے خون آلودہ کپڑوں کے ساتھ ہیر کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، اس لیے سیدھا واش روم میں آ گیا۔ 15-20 منٹ بعد وہ شاور لے کر باہر نکلا۔ اب اس نے ایک کالا ڈھیلا ٹراؤزر اور ساتھ وائٹ ہاف سلیوز شرٹ پہنی ہوئی تھی۔ وہ بیڈ پر اپنی سائڈ آیا، احتیاط سے ماہی کا دوپٹہ اس کے گلے سے باہر نکالا، پھر اسے سیدھا کر کے بیڈ پر لٹایا۔ اس کے بعد اس کا سر اپنے سینے پر رکھا، اسے اپنے حصار میں لیا، اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے اور لیٹ گیا۔ دماغ میں ساری سوچیں کچھ دیر پہلے ہوئے واقعے کی طرف تھیں۔ وہ یہی سوچ رہا تھا کہ اگر وہ کچھ دیر لیٹ ہو جاتا تو شاید ماہی کو ہمیشہ کے لیے کھو دیتا۔ نہیں، وہ ایسا کبھی نہیں ہونے دے سکتا تھا۔ ہاں، آج کے بعد وہ احتیاط سے کام لے گا۔ اسے ماہی کی حفاظت کرنی ہوگی۔ یہ تو شکر تھا ماہی کو اس واقعے کا کچھ علم نہیں تھا، وہ تو کمرے میں سو رہی تھی۔ وہ اسے اس بارے میں کچھ بھی بتانے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ اس نے بلڈنگ اونر کا دماغ بھی ابھی ٹھکانے لگانا تھا۔ وہ پیسوں سے بک گیا، صبح ہوتے ہی وہ سارے لاک بھی چینج کروائے گا۔ یہ سب سوچتے ارمان بھی نیند کی وادیوں میں اتر گیا۔ دور کہیں مسجدوں میں اذانیں ہو رہی تھیں۔ کچھ پل گزرے، وہ تھوڑا سا کسمسائی، پھر اپنی آنکھیں کھول کر خود کو بیدار کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ کچھ دیر تک وہ مکمل جاگ چکی تھی۔ اس نے بے اختیار آگے پیچھے دیکھا تو اسے پتہ چلا کہ وہ ارمان کے سینے پر سر رکھے مکمل طور پر اس کے حصار میں تھی۔ پھر اس کی نظر ارمان کے چہرے کی طرف اٹھی۔ وہ گہری نیند سو رہا تھا۔ ماہی کے اندر تک سکون اترا، وہ صحیح سلامت واپس آ چکا تھا۔ پتہ نہیں رات کے کس پہر وہ واپس آیا ہوگا۔ ماہی بہت احتیاط سے اس کا حصار توڑتے ہوئے اٹھی۔ ارمان کے بال جو ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے انہیں اپنے ہاتھوں سے ٹھیک کیا، پھر آگے بڑھی، اس کے چہرے پر جھکی اور اپنی نرم ہونٹوں سے اس کے ماتھے پر لمس چھوڑا اور بیڈ سے اتر گئی۔ 10 منٹ بعد وہ وضو کیے واش روم سے باہر نکلی، پھر الماری کھول کر اس میں سے جائے نماز نکالی اور نماز ادا کرنے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ نماز ادا کرنے کے بعد اس نے دعا مانگی، جائے نماز اٹھائی اور پھر قرآن پاک لے کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ تقریباً آدھا گھنٹہ وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتی رہی۔ اس کے بعد کچھ قرآن آیات پڑھیں، وہ قرآن پاک واپس کبرڈ میں رکھ رہی تھی۔ اس کے بعد وہ حیدر کی طرف آئی اور اب وہ اس کے چہرے پر پھونک مار کر کچھ دم کر رہی تھی۔ وہ اس کے پاس ہی بیٹھ گئی، پھر کافی دیر اس کے چہرے پر نظر جمائے نہ جانے کیا سوچتی رہی۔ وہ اسے دیکھ رہی تھی اور اپنے اندر سکون اترتا محسوس کر رہی تھی۔ ہاں، وہ اس کا شوہر تھا، وہ اس کا کمفرٹ زون تھا۔ وہ جب بھی اس کے آس پاس ہوتا تھا ماہی ہمیشہ خود کو محفوظ محسوس کرتی تھی، بالکل ایسے کہ کوئی اس کے گرد حصار باندھے ہوئے ہو۔ وہ آس پاس ہوتا تھا تو ماہی کو کبھی ڈر نہیں لگتا تھا، اس کے پاس ہونے سے وہ کبھی خوفزدہ نہیں ہوئی تھی۔ وہ اسے سیکیور کرتا تھا۔ کچھ دیر بعد ماہی نے گھڑی کی طرف دیکھا تو 6 بجنے والے تھے۔ وہ اٹھی اور بنا آواز کیے کمرے سے باہر نکل آئی۔ وہ کچن میں ناشتہ بنانے جا رہی تھی۔ پیچھے کمرے میں ارمان گہری نیند سو رہا تھا۔ 7 بجے کا وقت تھا۔ وہ ناشتہ بنا چکی تھی، پھر اس نے سارا ناشتہ ٹیبل پر لگایا، واپس کمرے میں آئی۔ ارمان ابھی تک گہری نیند سو رہا تھا، بس سب فرق یہ تھا کہ اس کی باہوں میں تکیہ تھا جسے سینے سے لگائے وہ دائیں طرف کروٹ لیے سو رہا تھا۔ ماہی کو یہ دیکھ کر ہنسی آئی، جیسے وہ بہت مشکل سے اپنے ہونٹوں پر ہی روک گئی۔ وہ ارمان کے پاس آئی اور اس کی باہوں سے وہ تکیہ نکالا۔ اب انداز میں احتیاط نہیں تھی، اس کے لمس سے ارمان کی آنکھیں کھل گئیں۔ اسے دیکھ کر وہ مسکرایا، وہ مکمل طور پر جاگ گیا تھا۔ وہ جو اپنے دھیان میں اس کی باہوں سے تکیہ نکال رہی تھی، اگلے ہی لمحے خود ارمان کی باہوں میں قید تھی۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ وہ سمجھ نہ سکی۔ ارمان اسے ایک ہی جست میں کھینچ کر اپنے اوپر گرا چکا تھا۔ وہ اب اپنی آنکھوں میں عشق کا خمار لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی اور اس کا ڈمپل نمایاں تھا۔ وہ بے خودی میں ماہی کے ہونٹوں پر جھکا، انہیں اپنے ہونٹوں کی قید میں لے کر ان کی نازکی محسوس کرنے لگا۔ انداز ایسا تھا جیسے گلاب کی پنکھڑیوں کو چھو رہا ہو۔ کچھ پلوں بعد وہ پیچھے ہوا، آنکھوں میں ابھی بھی وہی خمار تھا اور ماہی تو شل ہو گئی تھی۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پوری کھل گئیں۔ اب اس نے ماہی کے ماتھے پر اپنے سلگتے لب رکھے۔ ماہی کو لگا وہ پتھر ہو گئی ہے۔ کافی دیر بعد بھی اس کے جسم میں کوئی حرکت نہیں ہوئی اور ارمان دیوانوں کی طرح اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو تک رہا تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ ماہی کی گال پر رکھا تو اس کے جسم میں حرکت ہوئی۔ میں ناشتہ آپ کو اس سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ ارمان کو سمجھ آ گیا کہ وہ کیا کہنا چاہ رہی تھی۔ اس کا چہرہ لال کندھاری ہو رہا تھا۔ ارمان سمجھ نہ سکا یہ عشق کے رنگ تھے یا حیا کے۔ اس کے چہرے پر زندگی سے بھرپور رنگ پھوٹ رہے تھے۔ وہ اٹھی اور پیچھے ہو گئی۔ اس سے پہلے دوبارہ ارمان اسے اپنے حصار میں لیتا وہ بیڈ سے ہی اتر گئی
اور اگلے ہی پل وہ کمرے سے باہر تھی۔ اس کے باہر نکلتے ہی کمرے کے در و دیوار میں ارمان کا قہقہ گونجا۔ وہ بھی اٹھا اور فریش ہونے کے لیے چلا گیا۔ باہر وہ ٹیبل پر دونوں ہاتھ رکھے ٹیبل پر جھکی اپنا سانس ٹھیک کر رہی تھی۔ اس نے اپنی دونوں گالوں کو ہاتھ لگایا تو ان میں سے گرمائش نکل رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ کمرے سے نکسک سا تیار ہوا باہر نکلا، بلیو جینس پر بلیک شرٹ پہنے وہ آیا اور کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ ماہی اپنے دھیان میں بیٹھی تھی، جیسے اس نے ارمان کا آنا نوٹ ہی نہ کیا ہو۔ وہ دونوں ناشتہ کر رہے تھے۔ ماہی نے غلطی سے ایک نظر بھی ارمان کو نہ دیکھا۔ وہ ارمان کی نظریں بس ماہی کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ ناشتہ کرنے کے بعد اس نے چائے کا کپ لا کر ارمان کے سامنے رکھا اور سارے برتن اٹھا کر کچن میں لے گئی۔ 10 منٹ بعد وہ سارے برتن دھو چکی تھی، پھر کمرے میں چلی گئی۔ ارمان نے چائے ختم کرنے کے بعد کپ اٹھایا اور اسے دھو کر کچن میں رکھا۔ آدھے گھنٹے بعد وہ تیار ہو کر کمرے سے باہر نکلی۔ پستہ کلر کی پرنٹڈ شرٹ اور اسکن کلر کے ٹراؤزر میں ساتھ اسکن رنگ کا حجاب کیے، پرپل کلر کی ویلویٹ کی شال کو کندھوں پر ڈالے، ایک ہاتھ میں اپنا بیگ اٹھائے دوسرے ہاتھ میں موبائل پکڑے وہ یونیورسٹی جانے کے لیے بالکل ریڈی تھی۔ ارمان اسے دیکھ کر مسکرایا۔ وہ جب اسے دیکھتا تھا تب اسے سکون ملتا تھا۔ ارمان کمرے میں گیا، اپنا موبائل، والیٹ، چابی اور اپنا بیگ اٹھایا۔ اس کے بعد لاؤنج میں آ کر اس نے ماہی کا ہاتھ پکڑا۔ اب وہ اسے ساتھ لیے فلیٹ سے باہر نکل رہا تھا۔ فلیٹ کو لاک کر کے وہ دونوں لفٹ کے ذریعے نیچے آئے اور پھر گاڑی میں بیٹھ کر یونیورسٹی کی طرف چلے گئے۔ یونیورسٹی سے واپسی پر ارمان اسے پھپھو کے گھر لے گیا اور 10 منٹ وہاں بٹھا اور پھر کام کا کہہ کر نکل گیا۔ ماہی کو وہیں چھوڑ دیا اور شام کو واپس پک کرنے کا کہتا ہوا واپس فلیٹ میں گیا۔ سب سے پہلے وہ فلیٹ اونر کے گھر گیا، اس کی اچھے سے دھلائی کی اور اسے سبق سکھایا۔ پھر اس نے اپنا اپارٹمنٹ کے سارے لاک چینج کروائے۔ اب وہ سارے لاک ڈیجیٹل کروا چکا تھا۔ دونوں کمروں کے، لاؤنج کے اور کھڑکیوں کے سارے لاک اتروائے اور نیو لگوائے۔ اب مین ڈور اور کمروں کے دروازے صرف چابی سے نہیں بلکہ پاس ورڈ اور فنگر پرنٹ تینوں کے ساتھ کھلیں گے۔ شام کو دوبارہ پھپھو کے گھر موجود تھا۔ آرزو اور ماہی نہ جانے کون سی راز و نیاز کی باتیں کر رہی تھی۔ انہیں دیکھ کر وہ مسکرا دیا۔ دوپہر کا کھانا اس نے کھایا نہیں تھا مگر ماہی یہاں کھا چکی تھی۔ پھپھو نے اصرار کیا تو وہ دونوں پھر ڈنر کرنے کے بعد رات کو واپس نکلے۔ ارمان نے اپنا اور ماہی دونوں کا فنگر پرنٹ سیو کر دیا تھا۔ اس کے ساتھ وہ اپارٹمنٹ کے اندر اور باہر ہڈن کیمراز لگا چکا تھا۔ وہ دوبارہ اپنی بیوی کی جان پر کوئی رسک نہیں لے سکتا تھا۔ پاسورڈ صرف ماہی اور اسے پتا تھا۔ اس نے صاف طور پر ماہی کو منع کر دیا کسی کو پاسورڈ نہیں بتانا۔ اس طرح کر کے دن گزرنے لگے۔ اکثر وہ آدھی راتوں کو غائب ہوتا۔ کبھی کبھار رات کو ماہی کی آنکھ کھلتی تو ساتھ والا بیڈ خالی ہوتا، پھر وہ اس کی حفاظت کی دعائیں کرتے ہوئے سو جاتی اور صبح جب دوبارہ آنکھ کھلتی تو وہ ارمان کے حصار میں ہوتی۔ اسے بالکل ٹھیک دیکھ کر دل کو سکون ملتا اور یوں ہونٹوں پر مسکراہٹ آ جاتی۔ کچھ ہی دنوں میں اس نے اپارٹمنٹ کو گھر بنا لیا تھا۔ ہر وقت کوئی نہ کوئی کام کرتی ہوئی نظر آتی، کبھی لاؤنج تو کبھی کمروں میں اس کی ہنسی کی آواز گونجتی۔ اب تو بلڈنگ میں آس پاس نیبرز کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ ارمان کی شادی ہو چکی ہے اور اس کی بیوی آ گئی ہے۔ وہاں بوڑھی عورتیں اس سے نصیحتیں کرتی اور وہ مسکراتی ہوئی ان کی باتیں سنتی۔ اسے اپنے اپارٹمنٹ اور بلڈنگ کا ایڈریس یاد ہو چکا تھا۔ ایک دن وہ دونوں کھانا کھا رہے تھے جب ماہی نے ارمان سے پوچھا، حیدر ہم واپس حویلی کب جائیں گے؟ انوشیا آپ بھی ہر بار کال پر پوچھتی ہیں، میں ان سے وعدہ کر کے آئی تھی، مجھے اپنا وعدہ نبھانا بھی ہے۔ ارمان نے کھانا روک کر ایک نظر ماہی کو دیکھا۔ فکر مت کرو، جلدی چلیں گے، سیمسٹر بریک میں لے کر جاؤں گا۔ میں نہیں چاہتا تمہاری پڑھائی کا کوئی حرج ہو مگر اس سے پہلے تمہارا آئی ڈی کارڈ بنوانا پڑے گا۔ یہ سن کر ماہی حیران ہوئی۔ وہ کیوں بنوانا پڑے گا؟ میرا آئی ڈی کارڈ تو پہلے سے ہی بنا ہوا ہے۔ ارمان مسکرایا۔ ہاں میری جان، شادی سے پہلے لڑکی کی آئی ڈی کارڈ پر اس کے باپ کا نام ہوتا ہے مگر شادی کے بعد اس کے شوہر کا نام چلتا ہے، اس لیے تمہارا آئی ڈی کارڈ دوبارہ بنوانا ہے تاکہ اس پر سرپرست کے نام پر میرا نام آئے۔ اس کے بعد آئی ڈی کارڈ پر ہی ہم لاہور بائی ایئر جائیں گے۔ ماہی نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا۔ پھر وہ ارمان کے ساتھ اپنا آئی ڈی کارڈ بنوانے گئی تھی۔ جب آئی ڈی کارڈ بن کر آ جاتا پھر شاید وہ جاتے ہی اسے مارچ میں پیپرز کے بعد سیمسٹر بریک آنا تھا، مطلب وہ مارچ میں واپس لاہور جانے والی تھی۔ اکثر یونیورسٹی میں بھی ارمان اس کے آس پاس رہتا، وہ اسے اپنی نظروں کے حصار میں رکھتا۔ وہ ارمان حیدر جو یونیورسٹی میں کسی لڑکی کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا، اب ہر وقت کینٹین، گارڈن، کلاسز، بلڈنگ کی اسٹیئرز، ہر جگہ اپنی بیوی کے آس پاس بیٹھا رہتا۔ وہ اس کے بالکل پاس ہی نہیں بیٹھتا تھا بلکہ ایک خاص دوری سے اس پر نظر رکھتا تھا۔ دل میں چھین جانے کا خوف لاحق تھا اور ماہی ہر وقت خود کو اس کی نظروں کے حصار میں پاتی اور اندر تک پرسکون رہتی کہ وہ اس کے آس پاس ہوتا ہے
اسی طرح کر کے 1 مہینہ گزر گیا۔ شیزا 10 دن ہاسپٹل میں رہی۔ اس کے باپ کی جان پر بنائی تھی، اسے 2 خون کی بوتلیں لگی تھی، پھر جا کر اس کی طبیعت ٹھیک ہوئی۔ اس کا باپ اس سے پوچھ کر تھک گیا کہ کس نے اسے گولی ماری، مگر وہ کچھ نہیں بولی۔ وہ جانتی تھی اس کا باپ ارمان کو زندہ نہیں چھوڑے گا اگر اس نے سچ بتا دیا، اور وہ ارمان کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچانا چاہتی تھی، اس لیے باپ کے سامنے ایک لفظ نہ بولی۔ اس کے بعد اس کے باپ نے اسے اکیلے فلیٹ میں رہنے سے منع کر دیا، مگر اس نے ضد کی اور وہ اپنے ہی گھر میں رہے گی۔ اس رات کے بعد مایا نے اس سے کبھی بات نہیں کی۔ مایا کو شیزا سے نفرت ہو گئی تھی۔ وہ اس کے بھائی کی موت کے ذمہ دار بننے والی تھی، مگر وہ تو ارمان نے اس کے بھائی کی جان بخش دی۔ وہ ارمان کی شکر گزار تھی۔ آج پورے 1 مہینے کے بعد شیزا یونیورسٹی آئی تھی۔ بارش کا پلستر اب اتر چکا تھا۔ وہ خاموش تھی۔ اس نے دور سے دیکھا گارڈن میں اس وقت ماہی اپنی کتابیں کھولے کچھ لکھنے میں مصروف تھی۔ اس سے پہلے وہ اس کی طرف قدم بڑھاتی نہ جانے کہاں سے ارمان ماہی اور شیزا کے درمیان آ کر کھڑا ہو گیا، آنکھوں میں انگارے لیے اسے وارن کر رہا تھا۔ شیزا کسی بت کی طرح وہی کھڑی رہی۔ ارمان ماہی کی طرف گیا، اس کے ہاتھ سے ساری کتابیں سمیٹ کر اس کے بیگ میں ڈالی اور اس کا ہاتھ پکڑتا ہوا کینٹین کی طرف لے گیا۔ ماہی بس مسکرا رہی تھی۔ اس نے کسی قسم کا کوئی رد عمل نہیں دیا۔ اس سے وہ دن یاد آ گیا جب ارمان نے فواد کو دھکا دیا تھا اور اسی طرح ماہی کا ہاتھ پکڑ کر پورے مان کے ساتھ اسے گارڈن سے حویلی کے اندر لے کر گیا تھا۔ وہ آج آرزو کے ساتھ شاپنگ پر آئی تھی۔ یہ اتوار کا مصروف ترین دن تھا۔ ارمان اپنے ضروری کام سے کہیں گیا تھا۔ وہ دونوں جیسے ہی مال سے باہر نکلی، آرزو کی کار کا ٹائر پنچر ہو گیا۔ او شٹ یار، اس سے بھی ابھی پنچر ہونا تھا۔ میں اسے پنچر لگواتی ہوں، مگر یہاں کافی دیر لگ جائے گی۔ وہ کچھ پریشان ہوئی۔ کوئی بات نہیں آپی، میں آٹو سے گھر چلی جاتی ہوں۔ آرزو نے سر ہلایا۔ اوکے، دھیان سے جانا۔ وہ اپنا بیگ پکڑتی ہوئی گاڑی سے نکلی۔ یہ شاپنگ مال کی بیک سائڈ تھی اور کچھ سنسان تھی۔ اچانک اس کے کانوں میں کسی کے بولنے کی آوازیں پڑیں۔ وہ نامحسوس انداز میں پلر کی اوٹ میں ہو گئی۔ 3-4 لوگ تھے جو آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ اس اسکول میں سب سے زیادہ بچے امیروں کے آتے ہیں۔ ہم ایچ ایف سی اسکول کو ٹارگٹ کریں گے۔ نہیں، کل ہمارا ساتھی چپڑاسی کے بھیس میں اسکول میں گھسے گا اور وہ خودکش بمبار بن کر جائے گا، اور ٹھیک 2 گھنٹے بعد اسکول دھماکے سے اڑے گا۔ یہ ساری باتیں سن کر ماہی اندر تک کانپ گئی۔ وہ بچوں کو مارنے کی باتیں کر رہے تھے، اسے کچھ کرنا چاہیے۔ ہاں، اسے حیدر کو بتانا ہوگا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اپنا بیگ سے موبائل نکالا۔ اچانک اس کا بیگ نیچے گرا جس سے شور پیدا ہوا۔ وہ سارے چوکنا ہو گئے۔ یہاں شاید کوئی ہے جس نے ہماری باتیں سنی ہیں، ڈھونڈو اسے۔ وہ سارے چاروں طرف پھیل گئے اور ماہی کی سانسیں حلق کے اندر ہی اٹک گئیں۔ ماہی نے ایک نظر ان سب کو دیکھا جو آس پاس دیکھ رہے تھے۔ ان کا دھیان پھٹکا اور ماہی اپنا بیگ پکڑ کر ایک ہی جسم میں وہاں سے بھاگی۔ وہ رہی! ایک آدمی چیخا، مگر ماہی رکی نہیں، اس سے بھاگنا تھا۔ اتنے میں ایک آدمی نے گولی چلائی اور وہ گولی ماہی کے بازو کو چیرتی ہوئی گزر گئی۔ جسم میں درد کی ایک تیز لہر اٹھی۔ ماہی کو لگا وہ سانس نہیں لے پائے گی، مگر کچھ پل کے اس قدم سست ہوئے۔ وہ دوبارہ بھاگنا شروع ہوئی۔ وہ سڑک پر لوگوں کے ہجوم میں شامل ہو گئی۔ اس نے جلدی سے ایک آٹو روکا۔ پلیز بھائی، جلدی چلو، مجھے پولیس اسٹیشن جانا ہے۔ اس کے بازو سے خون نکل رہا تھا۔ اس نے اپنے دوسرے ہاتھ سے بازو کو دبا کر رکھا تھا۔ اسے کسی بھی حال میں اپنے پہلے ارمان کے پاس جانا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے کچھ دنوں پہلے کا منظر گھوما جب وہ دونوں یونیورسٹی سے واپس آ رہے تھے۔ ماہی ارمان سے باتیں کر رہی تھی۔ اچانک اس کے ذہن میں ایک سوال آیا۔ حیدر، آپ تو اس شہر کے اے ایس پی ہیں، تو آپ کا اپنا بھی کوئی پولیس اسٹیشن ہوگا؟ مجھے بھی دیکھنا ہے، مجھے دکھائیں نا۔ ارمان نے سر ہلایا۔ ہاں، میرا اپنا پولیس اسٹیشن ہے تو پلیز دکھائیں نا پھر۔ وہ کافی ایکسائٹڈ لگ رہی تھی۔ اوکے ٹھیک ہے۔ پھر حیدر اسے پولیس اسٹیشن تک لایا اور اسے باہر سے سارا پولیس اسٹیشن دکھایا۔ وہ گاڑی میں بیٹھی سارا پولیس اسٹیشن دیکھ رہی تھی۔ اس نے ایڈریس اچھے سے یاد کر لیا۔ آج ماہی کو اسی پولیس اسٹیشن جانا تھا اور اسے ارمان کو بتانا ہوگا کہ بچوں کی جان کو خطرہ ہے۔ پلیز بھائی، جلدی چلیں نا، کسی کی جان کا سوال ہے۔ یہ شہر کے سب سے بڑے پولیس اسٹیشن کا منظر تھا۔ اس وقت ارمان حیدر کانفرنس روم میں اضطرابی کیفیت میں چکر پر چکر کاٹ رہا تھا۔ خاکی پینٹ کے اوپر لائٹ پرپل کلر کی شرٹ پہنے، چہرے پر غصے کے آثار تھے۔ آپ اتنی بڑی غلطی کیسے کر سکتے ہیں انسپکٹر مرحا؟ میں نے وہ کیس آپ کو آپ کی صلاحیتوں کے بیس پر دیا تھا۔ اگر آپ سے کام نہیں ہوتا تو یہ وردی اتاریں اور گھر بیٹھ جائیں۔ حیدر کے سامنے اس وقت کوئی 23-24 سالہ شہد رنگ کی آنکھوں والی خوبصورت لڑکی پولیس کی مکمل یونیفارم میں کھڑی تھی۔ سوری سر، غلطی ہو گئی، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ وہ کچھ شرمندہ سی ہوئی۔ ایک بات یاد رکھیں، پولیس کی نوکری میں سوری کی کوئی جگہ نہیں ہوتی۔ آئندہ ایسی غلطی ہوئی تو آپ سسپینڈ ہو جائیں گی۔ وہ سر ہلاتی ہوئی کیبن سے باہر نکل گئی۔ اس وقت پولیس اسٹیشن کے اندر ماہر داخل ہو رہی تھی۔ انسپکٹر مرحا پولیس اسٹیشن میں غصے سے چکر پر چکر کاٹ رہی تھی۔ اسے رہ کر غصہ آ رہا
उसे रह रहकर वो गुस्सा याद आ रहा था जो अरमान हैदर ने इस पर किया। दिल में तकलीफ उठ रही थी। माही अंदर दाखिल हुई। सामने ही काफ़ी सारे पुलिस वाले अपने रोज़मर्रा के कामों में लगे थे। उसका एक हाथ अभी भी अपने दूसरे बाजू पर था और शॉल अच्छे से अपने गिर्द लपेट रखी थी ताकि किसी को पता न लगे कि उसके बाजू से खून निकल रहा है। वो एक लेडी कांस्टेबल के पास आई। बात सुने, मुझे इसी वक्त एएसपी अरमान हैदर से मिलना है। वो कोई फरहबी माइल 35 से 40 साल उम्र की औरत थी। उसने माही की तरफ ऐसे देखा जैसे माही ने किसी और ही ज़ुबान में बात की हो। देखो बीबी, यहाँ कोई एएसपी नहीं है। जो भी बात है हमें बताओ। वो हुक्मी अंदाज में बोली। माही सारे रास्ते अरमान के नंबर मिलाती आई थी मगर शायद अरमान का फ़ोन साइलेंट पर था इसलिए वो कॉल रिसीव नहीं कर पाया। नहीं, मुझे उनसे ही मिलना है। मैं जानती हूँ वो अभी पुलिस स्टेशन के अंदर हैं। आप मुझे उनसे मिलवा दें या उनके कैबिन का बता दें, मैं खुद उनसे मिल लूँगी। माही के लहजे में कुछ इल्तिजा सी थी। वो औरत तो गुस्से में ही आ गई। तुम्हें समझ नहीं आ रही बीबी, वो नहीं है यहाँ। 5 मिनट तक वो माही से बहस करती। शोर सुनकर इंस्पेक्टर मेरा भी पास आ गई। क्या बात है, क्यों शोर मचा रखा है? वो कुछ गुस्से से बोली। पता नहीं मैडम, ये लड़की कौन है, बार बार एएसपी सर से मिलने की ज़िद कर रही है। मैं उसे बता चुकी हूँ कि वो अंदर नहीं है मगर ये अपनी बात पर अड़ी हुई है। इंस्पेक्टर मिरा ने एक नज़र माही का सरता पैर जायजा लिया जो मुकम्मल तौर पर काले रंग के हिजाब में थी। ब्लैक कलर की प्रिंटेड फ्रॉक में पर्पल कलर की शाल कंधों पर लटकाए उसका चेहरा पर कुछ इज़्तिराबी कैफियत थी। हाँ, वो अपने बाजू के दर्द को बर्दाश्त करने की कोशिश कर रही थी। मिरा को कुछ देर पहले अपनी हुई इज़्ज़त अफजाई याद आई। देखिए मैम, मुझे प्लीज़ एएसपी अरमान हैदर से मिलना है। मुझे उनसे बहुत ज़रूरी काम है। किसी की ज़िंदगी और मौत का सवाल है। उसकी आवाज़ इंस्पेक्टर मिरा को तकलीफ़ दे रही थी। हाँ, उसकी आवाज़ बहुत खूबसूरत थी जिस वजह से शायद इंस्पेक्टर मिरा के अंदर हसरत ने जन्म लिया। उसे लगा सामने खड़ी लड़की उसे तकलीफ़ दे रही है। तो हम यहाँ क्यों बैठे हैं? हमें बताओ, क्या मसला है? किसकी जान को ख़तरा है? माही ने नफ़ी में सिर हिलाया। नहीं, मैं नहीं बताऊँगी, मुझे उनसे मिलना है। अब की बार मेरा को गुस्सा आ गया। मैडम, ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं जहाँ जो दिल चाहे वो करो। इससे ज़्यादा माही अपने बाजू का दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। पिछले 20 मिनट से वह इन दोनों से बहस कर रही थी। अब उसने इतनी ऊंची आवाज़ में हैदर को आवाज़ें लगानी शुरू की। हैदर, हैदर कहाँ हैं आप? बाहर आएँ जल्दी। सारे पुलिस वाले माही की इतनी जुर्रत पर हैरान रह गए। अब इतनी ऊंची आवाज़ में गिरजी के अपने कैबिन के अंदर बैठे अरमान हैदर ने साफ महसूस सुनी। वो फ़ौरन भागता हुआ बाहर निकला। इससे पहले मेरा का हाथ उठता और माही का गाल पर फटा अरमान हैदर की गरजदार आवाज़ सारे पुलिस स्टेशन में गूंजी। खबरदार, अगर इसे हाथ लगाया तो। और मेरा का हाथ हवा में ही रुक गया। अरमान की आवाज़ सुनकर माही फ़ौरन पीछे की तरफ मुड़ी। उसे देखकर जिस्म के अंदर सुकून उतरा। इससे पहले वो उसकी तरफ कदम बढ़ाती आंखों के सामने अंधेरा छाया। सारे मनाज़र धुंधले हो रहे थे। कुछ ही पलों का खेल था और वो सीधी ज़मीन बोस हुई मगर उसका जिस्म ज़मीन पर लगने से पहले अरमान हैदर की मजबूत बाहों में था। हीर, क्या हुआ है? आंखें खोलो हीर। वो इसका गाल थपथपा रहा था। सारा पुलिस स्टेशन हैदर की धाड़ से गूंज उठा। सारे हैरान हो रहे थे और इंस्पेक्टर में रहा तो पत्थर की हो गई। उसे यकीन आया कि उसके सामने खड़ा अरमान हैदर किसी लड़की के लिए इतनी फ़िक्र कर रहा है। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसका दिल टुकड़ों में तोड़ दिया हो। आखिर कौन थी लड़की और क्या लगती थी अरमान की? मिरा का दिमाग सोचों का शिकार था। जारी है।